بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی ورق گردانی ہو رہی ہے، اور آج آپ حضرات اس کی 31ویں مجلس میں شریک ہیں. آج ہم کوشش کریں گے اس میں 3 واقعات کا ذکر کرنے کا، مگر تینوں بہت ہی پردرد. ایک ہے رجی کے مقام پر صحابہ کرام کا دھوکے سے قتل، اور دوسرا ہے بیر معونہ پر صحابہ کرام کا بڑا بے دردی سے قتل، اور تیسرے بنو نذیر کے یہودیوں کی غداری، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش، اور اس پر ان کی مدینہ منورہ سے جلا وطنی. رجی کے مقام پر صحابہ کرام کا دھوکے سے قتل. غزوہ احد میں مکہ کے قریش اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، کیونکہ 70 مسلمان بے شک شہید ہو گئے تھے، لیکن مدینہ کی اسلامی حکومت تو پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو گئی تھی. حمراء الاسد تک مکی فوجوں کا پیچھا کرنا اس بات کا زندہ ثبوت تھا. اس لیے احد کے بعد انہوں نے گھناونے طریقوں سے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا. رابغ اور جدہ کے درمیان عزل اور قارا نام کے 2 قبیلے رہتے تھے. مکہ والوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو اکسانا شروع کر دیا. چنانچہ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا. 4 ہجری سفر کے مہینے میں عزل اور قارا کے کچھ لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے قبیلے اور ہمارے علاقے کے لوگ اسلام کو بہت چاہتے ہیں، اس کی تعلیمات کے لیے تڑپ رہے ہیں. آپ کچھ پڑھے لکھے مسلمان ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ان کو ٹھیک طرح سے تبلیغ کر سکیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا اعتبار فرما لیا، اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیج دیا. لیکن ان کے دلوں میں چور چھپا ہوا تھا. جس وقت یہ صحابہ کرام رجی کے کنویں کے پاس پہنچے جو عثفان اور مکہ کے درمیان میں ہے، ان کافروں نے غداری کی. بنو لحیان قبیلہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر ان پر حملہ کر دیا. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑی پر چڑھ گئے. دشمنوں نے 200 تیر انداز لے کر ان کا گھیراؤ کر لیا، اور قسم کھا کھا کر کہنے لگے کہ آپ نیچے آ جائیں، ہم آپ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کسی کافر کے عہد اور معاہدے کا اعتبار نہیں کر سکتا. آخر دونوں جماعتوں میں جنگ چھڑ گئی، جس میں 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن میں حضرت عاصم بن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. انہوں نے شہادت کے وقت 2 دعائیں کی. ایک یہ کہ اے خدا، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر فرما دے. بخاری شریف اور مسند ابو داود طیالسی میں ہے کہ یہ دعا فوراً قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دردناک واقعے کی خبر فرما دی. دوسری یہ دعا فرمائی کہ میرے خدا، آج میں تیرے دین کی حفاظت کرتے کرتے جان دے رہا ہوں، تو اپنے کرم سے میرے جسم یعنی میری لاش کی حفاظت فرما. یہ دعا اس لیے فرمائی کیونکہ جنگ احد میں ان کے ہاتھوں مکہ کی ایک بوڑھی عورت سلافہ بنت سعید کے 2 بیٹے مارے گئے تھے. تو اس نے اعلان کیا تھا کہ جو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر لا کر دے گا اس کو میں 100 اونٹ دوں گی، اور ان کی کھوپڑی میں شراب پی کر اپنا دل ٹھنڈا کروں گی. شہادت کے بعد مکہ کے مشرک ان کا سر لینے کے لیے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا یعنی تتیوں کا ایک بہت بڑا غول ان کی لاش کے چاروں طرف اس طرح بٹھا دیا کہ کافر ان کے قریب بھی نہ پھٹک سکے.
پھر رات کو اس زور سے بارش برسی اور ایسا زور کا سیلاب آیا کہ لاش ہی گم ہو گئی۔ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 131۔ باقی بچے 3 صحابہ کرام، وہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کافروں نے ان کے ساتھ بڑے وعدے کیے کہ آپ نیچے آ جاؤ، ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن وہ جیسے ہی پہاڑ سے نیچے اترے کافروں نے ان کو باندھنا اور ان کی مشقیں کسنا شروع کر دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تمہاری پہلی غداری ہے، اور یہ کہہ کر زمین کے ساتھ ایسے چمٹ گئے کہ کافر لاکھ کوشش کے باوجود ان کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ انہوں نے بھی ان کا مقابلہ کیا، آخر کافروں نے ان کو اسی موقع پر شہید کر دیا، اور ابن ہشام کی روایت ہے کہ انہوں نے زبردست مقابلہ کیا اور آخر شہید ہو گئے۔ واللہ عالم۔ یعنی اکثر حضرات نے تو لکھا کہ وہ زمین سے چپک گئے، لیکن ابن ہشام نے لکھا کہ انہوں نے زبردست مقابلہ کیا اور مقابلے میں شہید ہوئے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن زسنہ رضی اللہ عنہ کو وہ باندھ کر مکہ لے گئے۔ وہاں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا کہ ہمارے باپ کو انہوں نے بدر میں مارا تھا، ہم اس کے بدلے ان کو قتل کر کے اپنا دل ٹھنڈا کریں گے۔ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا، جس کا باپ امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا تھا۔ یوں ان لوگوں نے ان کو بیچ کر پیسے کمائے اور اپنے گھروں کو آ گئے۔ پھر صفوان بن امیہ نے تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر تنعیم میں بھیج دیا، جہاں قتل کا تماشا دیکھنے اور نظارہ کرنے کے لیے ایک خلقت جمع ہو گئی۔ اس موقع پر ابو سفیان نے کہا تھا، زید کیوں، کیا تو یہ بات پسند کرے گا کہ تیرے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے جائیں اور تجھے چھوڑ دیا جائے، پھر تو آرام سے اپنے بیوی بچوں میں رہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بہت آرام اور اطمینان سے جواب دیا تھا کہ مجھے یہ بات بھی برداشت نہیں کہ میری رہائی کے بدلے میں 2 جہاں کے بادشاہ اللہ کے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ کافر یہ بات سن کر حیران اور ششدر رہ گئے اور آخر وہ قتل کر دیے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یوں وہ شہادت کے بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کافی عرصے تک بھوکے پیاسے ان کی قید میں رہے۔ آخر جس وقت انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، مکہ میں تماشا دیکھنے کے لیے عام اعلان کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے حارث کی بیٹی زینب سے، جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، صفائی کے لیے اس طرح مانگا۔ وہ اس طرح دے کر اپنے کام میں لگ گئی۔ اتنے میں اس کا چھوٹا سا بچہ کھیلتا کھیلتا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی گود میں جا بیٹھا۔ اس نے جیسے ہی بچہ ان کی گود میں دیکھا تو اس کی ایک چیخ نکل گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس، تو کیا سمجھتی ہے، کیا میں تمہاری غداری کی سزا اس معصوم بچے کو دوں گا اور اس معصوم بچے کو قتل کر دوں گا؟ مسلمان ایسی بات کبھی نہیں کر سکتا۔ تو سمجھی نہیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ اسی بات پر حضرت زینب کو ایمان نصیب ہو گیا۔ حضرت زینب بنت حارث ہی کی یہ روایت بھی ہے کہ میں نے قید میں ان کے پاس انگور کے بڑے بڑے گچھے دیکھے، جبکہ اس وقت مکہ میں انگور تو کیا کھجور بھی نہیں تھی۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی۔ آخر وہ بھی قتل کر دیے گئے، نہیں، آخر وہ بھی قتل کے لیے حرم سے باہر تنعیم میں لے جائے گئے، جہاں قتل اور سولی کا منظر دیکھنے کے لیے بہت بڑی خلقت جمع ہو گئی۔ تنعیم پہنچ کر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے مکہ کے سرداروں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ پھر بڑے اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھ کر فرمایا، دل کر رہا تھا کہ اور لمبی لمبی رکعت پڑھتا، لیکن مجھے یہ خیال آیا
کہ تم سوچو گے کہ موت کے ڈر سے یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے موت سے پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ جاری کیا، جس پر ان کے بعد بہت سارے خوش نصیبوں نے عمل کیا تاکہ انسان کی زندگی کا آخری کام نماز پڑھنا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بھی سولی پر چڑھانے سے پہلے بہت لالچیں دی گئیں کہ وہ کسی طرح اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، اس وقت چھوٹی عمر کے تھے اور سولی کا تماشا دیکھنے کے لیے سب سے آگے آگے آ کے کھڑے تھے۔ انہی کی روایت ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی دیکھ کر مجھے ایمان نصیب ہو گیا۔ پھر بعد میں جس وقت وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حمص کے گورنر بنائے گئے تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ وہ اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو مرغی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وجہ معلوم فرمائی تو انہوں نے فرمایا مجھے کوئی مرغی وغیرہ نہیں پڑتی، بلکہ میں جس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولی کی بات یاد کرتا ہوں، کیونکہ وہی میرے اسلام لانے کا سبب بنا تھا، تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسی قربانی دی۔ سور من حیات الصحابہ میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دکھ بھرے حادثے پر بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ کافروں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک سولی پر لٹکتی ہی چھوڑ دی تھی تاکہ دوسرے دیکھ کر کے ڈریں کہ ہم اپنے دشمنوں کو کس طرح سزا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ لاش دفن کرنے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش اتار کر دفن فرمائی۔ 40 دن ہو چکے تھے لیکن لاش مبارک بالکل تازہ تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے سولی سے کچھ دیر پہلے اس موقع پر کچھ اشعار پڑھے تھے، ہائے ہائے، جو دل کو چیر دیتے ہیں۔ بہت عجیب مضمون ہے، جن میں آخر کے 2 اشعار آپ بھی اس موقع پر سن لیں، ان کے دلی ارمان کا اندازہ لگائیں، کیا سوچ اور کیا تمنا تھی اس موقع پر بھی۔ فرمایا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَضْجَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ إِلَٰهٍ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالٍ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ میں مسلمان ہو کر شہید ہو جاؤں، پھر مجھے اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں کس پہلو پر گروں، اور جب یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے پھر وہ چاہے تو ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ایک ایک جوڑ میں برکت عطا فرما دے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4086، زرقانی جلد 2 صفحہ 68۔ یہ بڑا دردناک حادثہ ہے، لیکن اس سے ملتا ہوا اس سے زیادہ دردناک بیر معونہ کے مقام پر صحابہ کرام کا دھوکے سے دردناک قتل۔ اللہ تعالیٰ کے امتحان بھی عجیب ہوتے ہیں۔ اوپر بیان کردہ رجی والے قصے کو ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اسی سفر کے مہینے سن 4 ہجری میں ایک اور بہت دردناک، بلکہ اس سے بھی زیادہ دردناک قصہ پیش آ گیا۔ مکہ اور عثمان کے درمیان ہی بنو عامر، بنو سلیم، بنو حذیل نام کے قبیلے رہتے تھے۔ یہاں سے بنو عامر قبیلہ کا ابو برا عامر بن مالک نام کا ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس بارے میں سوچوں گا، اور اگر آپ کچھ صحابہ کرام کو ہمارے علاقے میں بھیج دیں گے جو لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں تو اس طرف کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان لوگوں پر بھروسہ نہیں۔ اس نے کہا ہمارے قبیلے کا سردار میرا اپنا بھتیجا عامر بن طفیل ہے، آپ ان کو میری پناہ میں بھیجو، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے، جن کا صفہ کے اصحاب کا میں نے پیچھے تعارف عرض کیا تھا، بخاری شریف کی روایت کے مطابق 70 صحابہ کرام چن چن کر جو قرآن پاک کے ساتھ گہرا تعلق، گہرا لگاؤ رکھنے کی وجہ سے قاری کہلاتے تھے، حضرت منذر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اس علاقے میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیے۔ یہ سفر طے کرتے کرتے بیر معونہ کے اس کنویں تک پہنچ گئے جس کنویں کے نام پر اس علاقے کو بھی بیر معونہ کہا جاتا تھا۔ یہاں پہنچ کر مشورہ کے ساتھ سب نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر وہاں کے سردار عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ اس ظالم کو پہلے ہی سارا قصہ معلوم ہو چکا تھا، اس نے خط مبارک پڑھا بھی نہیں تھا کہ منصوبہ کے مطابق اپنے ایک شخص کو اشارہ کر دیا جس نے ان کی پیٹھ کے پیچھے سے چھپ کر ایسا برچھا مارا جو سینے کو چیر کر کے پار ہو گیا۔ ہائے ہائے! حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو چکا ہوں۔ عامر بن طفیل نے دوسرے صحابہ کرام کو قتل کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنو عامر کو جنگ پر ابھارنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کے چاچا ابو برا کی پناہ دینے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس پر اس نے دوسرے قبائل کو دعوت دی جس پر عصیہ، رعل اور زکوان نام کے قبیلے اس کی مدد کرنے کے لیے آ گئے۔ سب نے مل کر ان نیک ہستیوں کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ صحابہ کرام نہتے ہاتھ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن آخر کیا کرتے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ بس ایک صحابی حضرت کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لاشوں کے نیچے دب کر کسی طرح بچ گئے، جو پھر غزوہ خندق تک زندے رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ اور 2 صحابہ کرام حضرت منذر بن محمد رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ وہ اس لیے بچ گئے، انہوں نے جس وقت حادثہ والی جگہ کوے اڑتے دیکھے تو وہ پریشان ہو گئے۔ یہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، سارے ساتھی شہادت کے تخت پر سوار ہو رہے ہیں، سارے ساتھی شہادت کے تخت پر سوار ہو رہے ہیں بلکہ سو رہے ہیں۔ آپس میں مشورہ کیا۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم سیدھے مدینہ چلتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیتے ہیں۔ حضرت منذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے بھی خبر ہو جائے گی، لیکن ہم شہادت کا موقع کیوں ہاتھ سے جانے دیں؟ دونوں نے کافروں کا مقابلہ کیا۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تمنا کے مطابق شہادت کا اونچا مرتبہ نصیب ہو گیا، لیکن حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے۔ عامر بن طفیل کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی کبھی منت مانی ہوئی تھی، اس نے ان کی پیشانی کے بال کاٹ کر ماں کی منت میں یہ آزاد کر دیے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دردناک قصہ سنایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے پر اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا، کسی اور مصیبت پر شاید نہیں ہوا ہو۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان 2 دردناک قصوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک مسلسل فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور ان قبائل کا نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ 30 دن بعد جس وقت یہ وحی نازل ہوئی کہ صحابہ کرام کو ان شہیدوں کی طرف سے یہ خوشخبری دی جائے کہ ہم اپنے رب سے ایسے حال میں ملے کہ وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4088۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھنی چھوڑ دی۔ دراصل ان دردناک قصوں نے احد کے زخموں پر بھی نمک چھڑک دیا تھا۔
ان شہیدوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ شہادت کے وقت ان کی زبان پر بھی بے ساختہ ہی یہ الفاظ آ گئے تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ سن کر ان کو شہید کرنے والا جبار بن سلمی حیران و ششدر ہو گیا کہ اس میں کامیاب ہونے والی کیا بات ہے، لیکن جب اس پر گہرائی سے غور و فکر کیا، نیز کچھ دوسرے ایمان والوں سے اس جملے کا مقصد دریافت کیا تو اللہ نے اس کو بھی ایمان نصیب فرما دیا، بلکہ مزید ان کے علاوہ دوسرے بہت سارے حضرات بھی اس جملے کی برکت سے نور ایمان سے منور ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قبیلہ بنو نذیر کے یہود کی غداری اور اس کی سزا اسی سے ملتا ہوا قصہ ہے۔ بیر معونہ کے حادثے میں بچ جانے والے صحابی حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر آرام کے لیے سایہ میں تشریف فرما ہوئے کہ اچانک وہاں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر حملہ کر کے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اپنے 68 ساتھیوں میں سے کم 2 کا بدلہ تو لے لیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ بے شک ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے والے بھی کافر تھے اور یہ بھی کافر تھے، مگر ان سے جنگ نہیں تھی۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر بیر معونہ کی تفصیل سے خبر دی، جس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے قتل کی خبر ہوئی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ صدمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ بے شک یہ لوگ کافر تھے، لیکن ہماری ان سے تو کوئی جنگ نہیں تھی، کیا غلطی ہو گئی آپ سے؟ یہ تو ہم کسی کے جرم کی سزا کسی دوسرے کو تو نہیں دے سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس پر تو ہمیں دیت دینی پڑے گی۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ بنو کلاب کے لوگ آ پہنچے، آپ کے ساتھی نے ہمارے 2 جوانوں کو قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہمارے بندے سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس کی دیت ضرور ادا کریں گے۔ یہ قتل چونکہ غلطی اور بھول سے ہوا تھا، اس لیے اس کی دیت سب نے مشترکہ طور پر ادا کرنی تھی، جس کے لیے سب کو چندہ دینا تھا، اور معاہدے کے مطابق یہودی قبیلہ بنو نذیر نے بھی اس چندے میں شریک ہونا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چندے کے سلسلے میں ان کی بستی میں تشریف لے گئے۔ وہ ظاہری طور پر بڑے اچھے اخلاق اور میٹھے انداز سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان کی منڈیر کے نیچے بٹھا کر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر یہاں آرام فرمائیں، ہم خود چندہ جمع کر کے ابھی لاتے ہیں۔ مگر اندر جاتے ہی ان کی نیت بدل گئی اور کہنے لگے، اس سے اچھا موقع اور کون سا ہاتھ آئے گا؟ پھر صلاح و مشورہ کر کے چکی کا وزنی پاٹ چھت پر چڑھانے لگے کہ اوپر سے گرا کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے بجھا ہی دیتے ہیں۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس ناپاک سازش کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے وہاں سے اٹھے اور سیدھے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر تک صحابہ کرام بھی انتظار کر کے واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹ آئے۔ مدینہ پہنچ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساری بات بتائی اور حکم دیا
کہ ان ناپاکوں کو اس پاک زمین سے نکالنا ضروری ہے، ان گندے لوگوں کو یہ مقدس سرزمین قبول نہیں کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوٹس بھیج دیا کہ تم ناپاک لوگ اس پاک زمین کو فوراً خالی کر دو۔ یہودی بہت ڈرپوک قوم تھی، وہ کبھی بھی کسی دور میں بھی مرد میدان نہیں رہے تھے۔ ان کا کام تو ہمیشہ سے دوسروں کو بھڑکانا اور سازش کرنا تھا۔ پھر بنو قینقاع کی جلاوطنی اور کعب بن اشرف یہودی کے قتل نے تو ان کی کمر ہی توڑ دی تھی۔ لیکن ایک تو اوپر گزرے ہوئے دو واقعات یعنی بیر معونہ اور رجی کے بعد وہ شیر ہو گئے تھے، اور ان کے دلوں میں شیطانی سازشیں جنم لینے لگ گئی تھیں کہ جس طرح ان لوگوں نے دھوکے سے اتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا، ہم بھی تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ دوسرے عبداللہ بن ابی منافق نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم ڈٹ کر رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، ہتھیار نہ ڈالنا، میں بہت بڑی جمعیت لے کر تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ ان دونوں باتوں کی وجہ سے ان کے سسکتے ہوئے جسم میں پھر سے جان پڑ گئی، اور انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوٹس پر صاف صاف جواب دے دیا کہ آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں، ہم ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی یہ جواب سن کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور مقابلے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ حالات بہت مشکل تھے، احد کی لڑائی کے زخم ابھی تازہ ہی تھے کہ مسلمانوں کی 2 تبلیغی جماعتیں دھوکے سے قتل کر دی گئی تھی، یعنی جو 2 تبلیغی مشن پر تبلیغی کاز کے لیے گئی تھی، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت یہودیوں کی للکار کا جواب نہ دینا بھی بہت خطرناک تھا، اس لیے ان کا مقابلہ کیا گیا۔ یہودی اپنے قلعوں میں چھپ گئے اور چھت پر سے پتھر مارنے لگ گئے، نیز قلعوں کی برجیوں میں سے تیر برسانے لگے، لیکن صحابہ کرام نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے دلوں میں ایسا رعب اور ایسا ڈر ڈالا کہ صرف 6 دنوں میں اور بعض روایات کے مطابق 15 دنوں میں ان کی ہوا اکھڑ گئی اور وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اصل میں یہودی منافقوں کو سچا سمجھ رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ ہماری مدد کے لیے ضرور آئیں گے، جبکہ منافق جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کر سکتے تھے وہ ان کے ساتھ بے وفائی کیوں نہ کرتے۔ وہ بالکل ان کی مدد کے لیے نہیں آئے، نیز ان کا اپنا قبیلہ بنو قریظہ بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، وہ بھی تماشا دیکھتا رہا۔ یہودیوں نے گزارش کی کہ ہمیں مدینے سے جانے دیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی، بلکہ انہیں یہ اجازت بھی دے دی کہ تم ہتھیاروں کے علاوہ جو کچھ سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن ہتھیار نہیں لے جا سکتے۔ اس پر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر گرانے اور دروازے نکالنے شروع کر دیے، جس پر قرآن کریم نے اس طرح تبصرہ فرمایا، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ مسلمانوں، تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ لہذا اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ یہاں سے نکل کر اکثر یہودی تو اپنے سردار حی ابن اخطب اور سلام بن ابن ابو الحقیق کی سرداری میں خیبر کی طرف جلا وطن ہو گئے، اور کچھ خیبر کے بجائے شام کی طرف چلے گئے۔ صرف 2 خوش نصیبوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، حضرت یامین بن
عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید بن وہب رضی اللہ عنہ جو اپنے گھروں میں ہی آرام سے رہے، منافقوں نے ان کو کس طرح دھوکہ دیا، قرآن پاک نے اس کو اپنے خاص انداز میں اس طرح بیان فرمایا: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا کہ وہ اپنے بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ سورہ حشر آیت 11 اور 12۔ پوری سورہ حشر اسی پر تبصرہ ہے، اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سورہ حشر کو سورہ بنو نذیر بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ بھی ایک بار اس سورے کو مکمل پڑھ کر اس غزوے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہماری تفسیر سنیں گے، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد ان کے باغوں اور زمینوں کے بارے میں انصار سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ باغات اور زمینیں مہاجرین کو دے دوں تاکہ وہ اپنے اپنے مکانات بنا لیں اور تمہارے اوپر سے ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ انصار نے عجیب جواب دیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ باغات اور زمینیں سب کچھ ہمارے بھائیوں کو دے دیا جائے، لیکن وہ ہمارے ہی گھروں میں رہیں کیونکہ ہمارے بچے ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ قرآن پاک نے انصار کی اس قربانی کا اس طرح تذکرہ فرمایا: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغات اور زمینیں غریب مہاجروں کے درمیان بانٹ دیے، اور جو لوگ انصار میں سے غریب اور مستحق تھے ان کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرمایا۔ بنو نذیر کا یہ یہودی قبیلہ کافی مالدار تھا، ہتھیار بھی بہت تھے اور قلعے بھی ان کے بہت مضبوط تھے۔ اس کے باوجود ان کے ہتھیار ڈالنے اور جلاوطنی اختیار کرنے سے سارے عرب میں مسلمانوں کی بہادری کی دھاک بیٹھ گئی اور سارے عرب میں ان کا رعب جم گیا۔ اسی لیے اس کے بعد مسلمانوں کے کسی قافلے پر حملہ کرنے اور قتل کرنے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ نیز دیہاتی مشرکین پر رعب ڈالنے کے لیے صحابہ کرام کے کچھ قافلے عرب کے دور دراز علاقوں اور دیہاتوں کی طرف روانہ فرمائے گئے تاکہ وہ بھی کسی مسلمان پر حملہ کرنے کا خیال نہ کر سکیں، بلکہ کچھ لوگ کچھ جگہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، جس کا ذکر کچھ سیرت نگاروں نے کیا ہے، جس میں ذات الرقاع نام کا غزوہ بھی ہے، لیکن غزوہ ذات الرقاع کا ذکر یہاں کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اکثر محققین کے مطابق وہ غزوہ خندق کے بھی بعد پیش آیا تھا، اس لیے ہم بھی انشاءاللہ اس کا ذکر بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔